ستمبر کا وہ دن جب میں صبح اٹھا اور مجھے پتہ چلا کہ میرا ایک بہت ہی قریبی دوست اس دنیا میں نہیں رہا۔ منظور جمشید، جس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کی لاش کو لے کر ہم لاہور سے پاک پتن ایمبولنس میں گئے۔ یہ وہ دور تھا، یہ وہ دن تھا کہ جن دنوں منظور کسی پریشانی سے گزر رہا تھا، اور ہم کوشش تو کرتے تھے کہ اس کو ان چیزوں سے نکال سکیں، لیکن اس کے گھر کے معاملات، اس کی اپنی پرسنل لائف اس طرح کی تھی کہ وہ ہم سے کم و بیش ہی ملتا تھا۔ لیکن اس نے اس حد تک جانے کا کب سوچا؟ پہلی ہی دفعہ میں وہ کامیاب ہو گیا اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے آج کے دن تک جب بھی کوئی مرنے کا نام لیتا ہے تو دل کو ہاتھ پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق ہر گھنٹے میں ایک شخص خودکشی کی اٹیمپٹ کرتا ہے۔ 25 سے 35 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں ڈیلی خودکشی کی اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ 2020 میں پاکستان میں تقریباً 3.5 لاکھ لوگوں نے خودکشی کی۔ یہ وہ ہے جو رپورٹ ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں عموماً اس قسم کی چیزوں کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ ہماری فیملیز کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ ہم سوسائڈ کو بتا سکیں، کیونکہ اسلام بھی اس چیز سے منع کرتا ہے، اس کو حرام موت کہتا ہے، اور اس کے بعد ایک سوسائٹل پریشر بھی ہے۔ لوگوں کی بیٹیاں اگر اس طرح کا کچھ کر لیں، بیٹے اگر اس طرح کا کچھ کر لیں، تو والدین کی پرورش پہ بہت بات آتی ہے، تو لوگ اس کو کوئی نیچرل ڈیتھ، ایکسیڈنٹل ڈیتھ یا کوئی بھی اور شکل دے کے اس کو چھپا لیتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی۔ پچھلے ہی دنوں AIMC کے ایک اور لڑکے نے خودکشی کی۔ ہی واز اے ڈاکٹر، اس کا فائنل ایئر تھا شاید۔ میں اسے جانتا نہیں تھا، نہ ہی میری کبھی اس سے ملاقات تھی، لیکن اس کی خودکشی کی خبر سن کر جو مجھ پر بیتی وہ شاید میں ہی جانتا ہوں۔ اس کے ساتھ جڑے کتنے ہی لوگ، بتایا جاتا ہے کہ اس کو ایک بار پٹری سے اٹھا کر لایا گیا، ٹرین کی پٹری سے 2-3 دفعہ اسے روکنے کی کوشش بھی کی گئی۔ لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کا کوئی شخص ہمارے ارد گرد ہوتا ہے تو ہم اسے فور گرانٹڈ لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مذاق کر رہا ہے، پتہ نہیں وہ کس کرب سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے وہ شاید مذاق تب مذاق نہیں رہتا جب وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے اور وہ یہ تمام چیزیں کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے لیے تعزیتی بیان، پوسٹ اور بہت ساری ایسی چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو شاید اس کے لیے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی ڈپریشن، انزائٹی، اس کے پینک اٹیکس، اس وقت ہم اس کے پاس نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یار یہ کوئی ڈرامے بازی کر رہا ہے، محبت میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، اس کو لڑکی نہیں مل رہی، اس کو محبت نہیں مل رہی، گرل فرینڈ اس کو ٹائم نہیں دے رہی، اس کی یہ والے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے کہ شاید اپنی نس کاٹ کے اس کو یہ چیز فیل کروائے کہ آئی لو یو، اور اس طرح کے معاملات کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تب ہمارے سامنے چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں کہ یار وہ کس اذیت سے گزر رہا تھا۔ اس وقت تقریباً پاکستان میں ڈپریشن کی تعداد اسٹوڈنٹس میں 60% ہے۔ گریجویشن کرنے کے بعد 60% لوگ پوسٹ گریجویٹ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ نوکری پاکستان میں نہیں مل رہی، جنریشن گیپ کی وجہ سے والدین کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا گیپ ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو اپنی بات نہیں سمجھا پاتے اور وہ ہمیں اپنی بات نہیں سمجھا پاتے۔ ہمارا ان کے ساتھ ایک رفٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد اگر کوئی کامیاب ہو جائے ہم اسے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں بڑی کامن ہیں۔ اس کے بعد کوئی بچہ ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں، کنگ ایڈورڈ کی ایک لڑکی نے 3ری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہوتا ہے، اس کو ہم اچھے سے ٹیکل نہیں کر پاتے، وہ خودکشی کی طرف چلی جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی فائنینشیل پرابلم ہوتی ہے، تو یہ ایک ایسا ڈائلما ہماری سوسائٹی میں بن گیا ہے جس کو ہم ایڈریس کرنے میں بہت ناکام ہیں۔ اور یہ میرا پیغام یا میری بات ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس وقت یہ چیز سوچتے ہیں یا یہ تھاٹس رکھتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے ارد گرد یہ لوگ رہتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پہچانیں، ان کی مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کے شخص کو اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔
ایسے لوگوں کو ایک لسنر چاہیے ہوتا ہے جو ان کو بغیر جج کیے سن سکے، ان کی وہ مسائل سن سکے جن سے وہ گزر رہے ہیں. مشورہ نہیں چاہیے ہوتا، ایسے لوگوں کو ساتھ چاہیے ہوتا ہے. ایسے وقت میں اگر آپ اسے جا کے کہیں گے نا کہ یار پلیز نہ مرو، تو یہ آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوگا. ایسے وقت میں اس کو ساتھ بٹھانا ہے، اس سے بات کرنی ہے، اسے کہنا ہے کہ یار زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں کرنے کے لیے. آپ اسے صرف اس صورت میں قائل کر سکتے ہیں کہ اس کے پرابلم کو سن لیں، صرف سن لیں. کیونکہ اس کا پینک اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن میں وہ کیا ہوتا ہے، انزائٹی سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، اور ہم ایسی چیزوں کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. طبیعت میں چڑچڑا پن، وہ کبھی آپ کو آگے سے ڈانٹ بھی دے گا، آپ کو غصے سے بھی بات کرے گا، آپ سے لڑائی بھی کرے گا، گالیاں دے گا، جھگڑا کرے گا. لیکن آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ یار وہ اس وقت کسی اذیت سے گزر رہا ہے، وہ اپنی نیچرل حالت میں نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اور ان کی تمام اس چیزوں کو صرف نظر کر کے ان کا ساتھ دینا ہے. میرا پلیٹ فارم، میرا یہ جگہ آپ تمام لوگوں کے لیے حاضر ہے. اگر آپ کو کوئی نہیں سن رہا تو ہم آپ کو سن لیں گے. ویسے بھی گوگل نے ایک امنگ پاکستان کے ساتھ مل کر ایک ویب سائٹ کہہ لیں، ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کیا ہے کہ اگر آپ گوگل پہ جا کے سوسائڈ لکھیں گے تو آپ کو وہ پورٹل مل جائے گا. آپ وہاں کال کریں. اگر میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسا شخص کوئی اس قسم کی چیز کرے گا، لیکن اگر کوئی بڑی ہی نیچرل نیو اسٹیج پہ ہے، ابھی کوئی پہلا دوسرا قدم لینے کا سوچ رہا ہے، تو آپ ایک بار ان سے بات کر کے دیکھ لیں. دے آر ہیونگ پروفیشنل پیپل who will listen you, who will tell you the inside of your problem. اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید آپ اس خوبصورت دنیا میں رہ سکیں. اس ویڈیو کو یہیں اختتام کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص یہ انتہائی قدم اٹھانے کی سوچ رہا ہے تو خدا را ایک بار کسی سے بات کر لے، ایک بار کسی کو پوچھ لے، اپنے والدین کا خیال کر لے، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا کچھ تھوڑا بہت خیال کر لے اور یہ قدم نہ اٹھائے. اور آخر میں میرے دوست منظور کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، خدا اسے غری کی رحمت کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.